إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر لب قلزم کو وسعت دینے والے میرے قطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا، جس کے فضل اور کرم سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو زندگی اور موت کا اکیلا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنی ذات کے لیے خود بیان فرمایا، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ اکبر۔ اس رب نے اپنی قدرت کو اپنے بندوں کے سامنے اس انداز سے بیان کیا، وہ زمین پہ جینے والے میرے بندوں، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ، میری مرضی میں جس کو چاہیں تخت و تاج دے دوں، اور میری مرضی میں جس سے چاہے تخت و تاج کو چھین کے اسے ذلیل کر دوں۔ برادران محترم، جس اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں لوگوں، ایک بات یاد رکھنا، وہ عظیم پروردگار ہے۔ آج کے مختصر جمعہ کی بات تو نہیں کرتا، بلکہ میری ساری زندگی اس اللہ کی حمد بیان کرنے میں گزارنا چاہوں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس نے مجھے بولتی ہوئی زبان اور آپ کو سنتے ہوئے کان دیا ہے۔ میری عمر چھوٹی پڑ جائے گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس عظیم رب کی حمد کو میں اس بات پہ رکا کر آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بدہ درد و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ الصلاۃ والسلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزمان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لامحدود درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت
اور معذرت کے ساتھ تسمیہ کے بغیر اللہ میرے اوپر رحم فرمائے، اللہ معاف کرے، سورہ فتح کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی پڑھا۔ آج میں ان دو آیتوں کی روشنی میں آپ لوگوں کے درمیان جیسا کہ پہلے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے تحت مظلوم شہید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں پیش کروں گا۔ لوگوں، صحابہ جس کے مقام کے بارے میں کیا کہنا، ہم ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جب صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے آئے، میں آپ لوگوں سے بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں، کانوں کی مزینت کے لیے نہیں، دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کی نیت سے انشاءاللہ سنیں۔ وہ صحابہ کی جو زندگی تھی، ان کی زندگی کو ہم اپنی زندگی سے ملا کے انشاءاللہ چلیں گے، انشاءاللہ چلیں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ برادران، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ ان کی شہادت انشاءاللہ میں آگے بیان کروں گا وقت ملا تو پہلے یہ سنیں، حضرت عثمان، ان کے والد محترم کا نام عفان ہے۔ حضرت عثمان کا رشتہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے جا کے ملتا ہے، اللہ کے نبی کی سگی پھوپھی ام بیضہ حضرت عثمان کی سگی نانی تھی۔ شاید آپ کو معلوم ہوا ہوگا، حضرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص پھوپھی تھی، پھپھو تھی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برادران خاص نانی تھی۔ برادران، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کو پیش کیا، دعوت اسلام کو دیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کی دعوت پر لبیک کہا، شرف قبولیت کی، اسلام کی، اسلام کے ضابطے میں آ گئے۔ لوگوں یاد رکھنا، آج مصیبتوں کے مارے آج مصیبتوں کو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ لوگوں، جو دشواریاں ہمیں آتی ہیں، یہ کوئی دشواری نہیں ہے برادران، ہم دھمکیوں سے ہی ڈر جا رہے ہیں۔ دھمکیاں ملے تو ہمارے گردے پگھل گئے، مصیبتیں تو دور ہیں، لیکن آج ہم اس رب کو بھول کے زندگی بسر کر رہے ہیں جس کو زندگی کا ہر قدم یاد کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جس کے بارے میں مکہ کی عورتیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے کہا کرتی تھی، اے میرے بچے، میں تجھے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا قریش کے لوگ عثمان بن عفان سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا چہیتے حضرت عثمان مکے والوں کے، اتنے محبوب حضرت عثمان مکے والوں سے۔ جیسے اسلام کو قبول کیا، خود کے چچا نے حضرت عثمان کو چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیتے، جب دم اٹک کے رہ جاتا، تڑپنے لگتے، وقت آخری وقت کے قریب ہو جاتا، تو اس وقت حضرت عثمان کو آزاد کر دیتے۔ یا نہیں، وہ لوگ جو لوریاں گایا کرتے تھے، میرے بچے، میں تجھ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنا مکے والے عثمان سے محبت کرتے ہیں، اتنے محبوب عثمان پر برادران کوڑے برسایا کرتے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابی کو دیکھا، حالات سے دوچار ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جس کا مقام اتنا بلند، جس کا مرتبہ اتنا بلند، قیامت کی صبح تک ایسا مقام کسی کو نہیں ملا، نہ انشاءاللہ ملے گا۔ برادران، مقام کیا ملا؟ برادران، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، سبحان اللہ۔ برادران، حضرت رقیہ ایک تھی، ام کلثوم ایک تھی، حضرت عثمان کی زوجیت میں آئیں۔ یہ مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آگے چلیں
یہ وہ عثمان غنی ہے جس کی زندگی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، احد کے پہاڑ پر ہیں، پہاڑ حرکت میں آ گیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے کہا، اقعد یا احدا، اے احد خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید ہیں۔ ایک نبی سے مراد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو شہید حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام عزیزان، اور ذرا آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف محبوب طریقے سے ہی نہیں، برادران ان کے مقام کے بارے میں کیا کہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں حضرت عثمان کو رکھا جاتا، خاص دعاؤں میں حضرت عثمان کو۔ اس سے پہلے ایک بات سن لیں برادران، بعض مورخین بیان کرتے ہیں یہ بات ابو بکر سے ہے، اور بعض کے قول یہ ہیں کہ یہ بات حضرت عثمان سے ہے۔ المہم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، عثمان آپ نے کبھی شراب پی؟ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ روح تھی، وہ زمانے جاہلیت کا دور تھا، شراب پینا ان کی عادت بنی ہوئی تھی، اور ان کے مقام کو عجیب و غریب شراب سے تولا جاتا تھا۔ جو جتنی مہنگی شراب پیتا وہ اتنا امیر درجے کا مانا جاتا۔ عثمان سے پوچھا گیا، عثمان آپ نے کبھی شراب پیا؟ عثمان غنی نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو تک نہیں چھوا۔ کہا گیا وجہ کیا ہے؟ پورا عرب شراب میں ڈوبا ہوا تھا اور تم شراب سے بچے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں راستے سے جا رہا تھا، کچرا جہاں پر پھینکا جاتا ہے وہاں پر ایک شرابی لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر نشہ چھایا ہوا ہے، شاید بھوکا ہے، وہ اپنے ہاتھ کو ٹٹول رہا ہے، کچھ مل جائے اور کھا لیں۔ وہاں پر گندگی پڑی ہوئی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، جانور بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ میں ایک براز لگا، اس کے ہاتھ میں پیخانہ لگا، اس نے اس گندگی کو اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا۔ میں نے اس وقت اپنے آپ سے کہا، شراب انسان کو اس قدر گندا کر دیتی ہے، میں نے شراب کو کبھی نہیں پیا۔ برادران آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عثمان کو اطلاع ملی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بھوکے ہیں، 3-4 دن کا فاقہ ہے، اللہ کے نبی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، برادران اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 200 دینار، ایک بکری کا بچہ، گیہوں کا آٹا لا کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی گھر پہ موجود نہیں ہے، غور کرنا برادران، حضرت عثمان کے مقام کو یہاں سے سمجھنا، اللہ کے نبی موجود نہیں ہے، گھر پہ دے کے واپس نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ عثمان آئے تھے اور کچھ سامان دے کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر عثمان آئے، آنے کے بعد کچھ بھوندا ہوا گوشت اور روٹیاں، تیار شدہ روٹیاں لے کر کے آئے، آ کر کے وہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے کے گئے۔ اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے حبیب آپ کے داماد آئے ہوئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پیش کر کے گئے۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو لیا، اس آٹے کو دیکھا، اس گوشت کی بوٹیوں کو دیکھا، بھوکے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیسہ لے کر کے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مسجد نبوی میں آگئے، اللہ کے گھر میں آگئے، اور کیا دعا مانگی معلوم؟ برادران اسلام غور کرنا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں اللہ، میں عثمان سے خوش ہوں اللہ، تو بھی میرے عثمان سے راضی ہو جا میرے پروردگار، میں عثمان سے محبت کرتا ہوں اللہ، تو بھی میرے عثمان سے محبت کر میرے پروردگار۔ برادران اسلام عزیزان، اور ذرا آگے چلے، محبت کی جب بات نکلی ہے، اور ایک بات رکھ کے میں آگے بڑھوں، برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے غرض سے، میں اور آپ صلح حدیبیہ کو جانتے ہیں، وہ نوجوانان ملت، خاص کر آپ سے گزارش ہے،
ذرا غور سے سننا، ذرا اطمینان سے سننا، محبت کی بات ہوتی ہے ہم دنیا کے اندر دنیا کے ساز و سامان کو ٹٹولنے لگتے ہیں، یا دنیا کے اندر کچھ کردار کرنے والے کرداروں کے نقاش کو تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صلح حدیبیہ کی بات ہے، عمرہ کے گھر سے نکل چکے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تھوڑی دور کے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ ابو بکر سے کہتے ہیں ابو بکر مکہ جاؤ، ابو بکر جا کر کے وہاں اطلاع دینا ہم صرف عمرہ کے گھر سے ایک تلوار لے کر کے آئے اور جانوروں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں، ہم عمرہ کریں گے، جانوروں کو ذبح کر کے نکل جائیں گے، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ ابو بکر نے کہا اے اللہ کے محبوب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ کو معلوم ہے میں آپ کے ساتھ چھپ چھپاتا ہوا نکلا تھا، اگر وہاں جانے کے بعد لوگوں کو اطلاع ہو جائے یہ وہی قحافہ کا بیٹا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے بھگا کر کے لے گیا تھا، یاد رکھنا سلجھنے والی بات الجھ جائے گی، بننے والی بات بگڑ جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کسی اور کا انتخاب کریں۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا اے عمر آپ مکہ جاؤ، جا کر کے مکے والوں سے کہنا عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے نبی میری ایک بات آپ پر، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے نبی آپ کا حکم ہو اور عمر نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک بات میں آپ سے مشورتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اور ابو بکر چھپ چھپاتے ہوئے نکل ہجرت کر چکے ہیں، لیکن میں جب ہجرت کرنے کا وقت آیا میں مکے کے سارے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے کہا تھا وہ مکہ والوں میں خطاب کا بیٹا عمر مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کرنے والا ہوں کل صبح، اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو اس بتڑے ہوئے شیر کا کل مقابلہ کرنا اور میرے راستے کو روک کے بتانا۔ اللہ کے نبی میں نے ان کے سامنے چیلنج کر کے نکلا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات بگڑ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا عثمان کو بھیجو، عثمان کو بلایا، حضرت عثمان سے کہا عثمان تمہیں مکے والے بہت چاہتے ہیں آپ جاؤ۔ حضرت عثمان چلے گئے، آنے میں دیری ہو گئی، یہاں پر باتیں چلنے لگیں کہ عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، محبت کی بات ذرا غور کرنا برادران، 1400 صحابہ ہیں، عثمان کی دیری ہو رہی ہے، انتظار کر رہے ہیں عثمان بن عفان کب آئیں گے۔ مکے والوں نے روک لیا عثمان کو، کہا عثمان ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آئے ہوئے ساتھیوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان نے کہا جس جگہ پر میرے نبی نہ ہو وہاں میں کیسے رہ سکتا ہوں، اللہ اکبر، جو چیز میرے نبی نہ کرے میں کیسے کر سکتا ہوں۔ برادران مکے والوں نے عثمان کو روک لیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع ملی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے صحابہ کو جوڑا اور اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ کو آگے بڑھایا، کہا لوگوں سنو یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ملا لیا، کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، جب تک میرے خون کے قطرے میرے جسم میں رہیں گے میں عثمان کا بدلہ لوں گا۔ برادران صحابہ ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کی بیعت کر رہے ہیں، ہر ایک آتا ہے بیعت کرتا ہے، میری زندگی کی آخری سانس تک عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا۔ صرف 1400 صحابہ ہیں، ہتھیار میں صرف تلوار لے کے آئے ہیں۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، وہ صحابہ کی شان تھی۔ آج ہمارا ہتھیار کیا ہے؟ ہمارا موبائل ہے نا، ہر جگہ پر یہ رہنا ہے۔ افسوس کی بات ہے بیت الخلاء کے اندر بھی یہ ہم سے دور نہیں ہوتا ہے، ہم بچوں کو دور کر دیتے ہیں، اس کو بالکل قریب کرتے ہیں۔ برادران اسلام، پھر ہمارے دلوں میں بزدلی نہیں آئی تو اور کیا آئے گی؟ غیروں کے قہر سے ہمارے گردے نہیں کانپیں گے تو اور کیا ہوگا؟ غیروں کی آنکھوں کو دیکھ کر ہماری نظریں نیچے نہیں جھکیں گے تو اور کیا ہوگا؟ برادران اسلام، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ برادران، ہزاروں میل دور پہ ایک اعلان ہوتا ہے،
یہاں مسجدوں کے اندر چرچے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ برادران بغیر ہتھیار کے ہیں، مکہ ان کا ہے، لیس ان کی ہے، طاقت ان کی ہے، پانی ان کے پاس ہے، فوج ان کے پاس ہے، مکانات ان کے پاس ہے، لیکن یہاں بیعتیں چل رہی ہے۔ ہم اپنے بھائی کا بدلہ لے کے یہاں سے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان مسلمانوں کو دیکھ رہا ہے، عثمان سے محبت کرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی حضرت عثمان سے اتنی محبت کرتا ہے۔ غور سے سننا برادران، رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت کو نازل کرتے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرِ۔ اے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے لوگوں کو سنا دو اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ 1400 کے 1400 صحابہ کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ رہی محبت۔ برادران اسلام برا مت سمجھنا، میرا موضوع تو یہ نہیں ہے۔ ابھی کچھ ایام پہلے، کچھ دن پہلے محرم کا مہینہ، محرم کی 10ویں تاریخ، برادران شہادت کے نام پہ کیا کیا گل نہیں گائے گئے، برادران اسلام کیا کیا چیزوں کو نہیں پیش کیا گیا۔ برادران محترم، اس حضرت عثمان کی سیرت اگر آپ پڑھی ہوتی تو آپ کو پتہ چلتا۔ آگے چلیں برادران، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا معاملہ یہ تھا۔ برادران، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، پیارے نبی کی پنڈلی مبارک ظاہر ہو رہی ہے، پیارے نبی کے پنڈلی کا گوشت ظاہر ہو رہا ہے، چمک رہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ہی قصہ۔ اللہ کے نبی اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ برادران، دروازے پہ دستک بجتی ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کہتے ہیں کون ہے؟ برادران حکم ملتا ہے، ابو بکر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پیارے نبی سے پوچھا اللہ کے نبی میرے بابا آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جاؤ دروازہ کھولو اور ان کو جنت کی بشارت دینا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق آئے، جنت کی بشارت سنی، خوشی سے سما نہیں سکے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، بات چیت ہی واپس نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر نے، حضرت عمر فاروق نے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت عائشہ نے کہا عمر آئے ہیں، کہتے ہیں دروازہ کھولو اور جنت کی بشارت دو۔ دروازہ کھولا گیا، جنت کی بشارت سنائی گئی۔ حضرت عمر جنت کی بشارت سن کے خوش ہو گئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ضرورت شدہ باتیں کی، اس کے بعد واپس نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک بجی، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا عثمان آئے ہوئے ہیں۔ میری اور آپ کی ماں بیان کرتی ہے اللہ کے نبی فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو برابر کر لیا، اپنی پنڈلی کو برابر کر لیا، اس کے بعد کہا میرے عثمان کو آنے دو، میرے عثمان کو اندر بلاؤ۔ حضرت عثمان اندر آئے اور اس کے بعد جنت کی بشارت دی گئی۔ برادران بات چیت ہی، عثمان غنی واپس نکل گئے۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وہ اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں نے آج آپ کا کچھ الگ ہی حال، آپ کے کچھ الگ ہی حالات دیکھی۔ میرے بابا ابو بکر آئے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی اور جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے سالم تھے، اس کے بعد بات چیت کی واپس نکل گئے۔ عمر آئے، آپ کی حالات برقرار تھی، وہ بھی بات کے واپس نکل گئے۔ اس کے بعد عثمان آئے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو برابر کر لیا، اپنی پنڈلی پر کپڑے کو ڈال لیا۔ کیا بات ہے اللہ کے نبی، کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا نوجوانوں، اس کو سنہرے حرفوں پہ لکھنے کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا تستحی الا استحی رجل و عائشہ، کیا میں ایسے آدمی سے نہ شرم کروں جس سے اللہ کے فرشتے شرماتے ہیں؟ میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے، میرا عثمان اتنا حیا والا ہے۔ وہ نوجوانوں، آج ہماری حیا کو کہاں دیمک لگ گئی؟ ہمارے کپڑوں پہ ذرا نظر ڈالنا، گھٹنوں پھٹے ہوئے ہیں، رنوں کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہوئے زبان بھی شرماتی ہے۔ مسجد میں نوجوان آیا ہوا ہے، ٹی شرٹ اور جنس کے نام کے کپڑے پہن کے آتا ہے،
اس کی شرمگاہ تک ظاہر ہو رہی ہے مسجد میں، بے حیا بن کے نماز پڑھ کے اس کے بعد واپس نکل جاتا ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ حیا ہماری کہاں چلے گئی؟ برادران، یہ تو مرد ہے، عورتوں کی حالات کیا ہے؟ کپڑے پہن کے بھی برہنہ نظر آتی ہے۔ استغفر اللہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرام، غور کرنا لوگوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام بیان کرتے ہیں، اللہ استحی رجلن تستحیم الملائکہ و عائشہ، میں ایسے انسان سے نہ شرماؤں جس سے میرے فرشتے شرم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اور تقوی، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان کے تقوی کے بارے میں خود کے غلام بیان کرتے ہیں، میرے آقا کبھی کبھار پوری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیتے ہیں، اللہ کے پاس روتے ہوئے اپنی راتوں کو گزار دیتے، نماز پڑھتے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزر جاتی۔ برادران اسلام، آج ہمارا معاملہ کیا ہے لوگوں؟ آج ہمارے تقوی کی بات کیا ہو گئی برادران؟ آج ہمارے تقوی کے بارے میں ہمارے پاس کیا جواب ہے برادران؟ غور کرنا لوگوں، آگے اور سے بہت ساری باتیں آئیں گی۔ حضرت عثمان کا تقوی ایسا تھا، قبرستان جاتے ایسے روتے حضرت عثمان، اس قدر روتے حضرت عثمان، حضرت عثمان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ سیرت عثمان میں بیان کیا جاتا ہے، حضرت عثمان نہ لمبے تھے نہ گڈے تھے، درمیانی قد تھا، رنگ بالکل گورا اور بے حد خوبصورت تھے حضرت عثمان، داڑھی بڑی گھنی تھی حضرت عثمان کی۔ حضرت عثمان سادہ کھاتے اور سادہ کپڑا پہنا کرتے تھے۔ حضرت عثمان جب چلتے تو میانہ روی، برادران بولتے تو بالکل دھیمی آواز میں بولتے۔ برادران محترم عزیزان، حضرت عثمان کے معاملے کو جب پیش کیا گیا، حضرت عثمان کی داڑھی بڑی گھنی داڑھی تھی، لیکن قبرستان جاتے ایسے روتے، آنسوں سے داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، یہ حضرت عثمان غنی کا تقوی تھا برادران۔ اور ذرا آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر اور ایک بات بتا کے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، ہو سکے تو آگے بڑھوں یا نہیں تو اپنی بات کو ختم کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی پر برادران اسلام دو باتیں۔ ایک پہلی بات، مدینہ المنورہ میں حضرت عثمان کے 200 اونٹوں پر اناج آیا۔ وہ لوگوں اور کرنا، لاک ڈاؤن کے موقع پر عطیات دینے والے، تحفے دینے والے، اناج بانٹنے والے آج اس گھمنڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلاں کیا۔ پورا مدینہ قحط سالی میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے 2 منزلہ گھر ہے، نیچے اور اوپر 2 منزلہ گھر ہے، بات کرنے کے لیے باہر صحن چھوڑا ہوا تھا۔ حضرت عثمان کے 200 اونٹوں پر شام سے اناج آیا۔ لوگوں کو اطلاع ملی، مدینے کے تاجروں کو بھنک ملی کہ عثمان کے 200 اونٹوں پر اناج آیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ کر جمع ہو گئے۔ برادران، مدینے اور مدینے کے باہر کے بھی کچھ ساتھی آ گئے۔ حضرت عثمان سے پوچھا جا رہا، عثمان، جو اناج آیا ہے جتنی رقم میں لائے ہو ہم دگنی دیں گے، ڈبل، آپ اس رقم کو ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ عثمان نے کہا، لوگوں، اگر میرا بیچنے کا انداز صحیح رہا تو مجھے 5 گنا تک مل سکتا ہے۔ کہا، عثمان، ہم تمہیں 7 گنا تک دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا، اگر میرا انداز برابر رہا تو مجھے 15 گنا تک مل سکتا ہے۔ لوگ خاموش ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے، یہ سا کون تاجر ہے 15 گنا تک دینے کے لیے تیار ہے؟ لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیان کرتے ہیں، وہ لوگوں، کیا تم نے مدینے کے گلیوں میں نہیں دیکھا مدینے کی حالات کیا ہے؟ یتیم بھوک سے پریشان ہیں، بیوہ اپنے بچوں سے پریشان ہیں، نوجوان کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اے لوگوں، تم یاد رکھنا، اگر میرا اندازہ صحیح رہا تو میں تو 15 کہہ رہا ہوں، میری نیت کو درست کر کے میں اس کو خرچ کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ 500 گنا تک میں زیادہ اس کا منافع میں اس کو بیچ سکتا ہوں۔ کہ عثمان ایسا کون سا بڑا تاجر ہے
جو اتنی بڑی رقم میں خریدے گا. حضرت عثمان نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی. اللہ اکبر. برادران غور کرنا لوگوں, حضرت عثمان نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی. کہا وہ اللہ ہے, میرے 200 اونٹوں پر جو اناج آیا ہوا ہے, 200 اونٹوں پر جو اناج آیا ہوا ہے, میں سب کا سب غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. برادران برا مت سمجھنا لوگوں, ایک لاک ڈاؤن کا موقع جو چل رہا تھا, یہ بیماری کے بہانے سے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا تھا. ہماری بہنیں ترس رہی تھی, کاش میرا بھیا مجھے بلا لے, میرے بچوں سمیت میں اس کے گھر میں چلے جاؤں گی. اور بھائی ترس رہے تھے, کاش میری بہن امیر ہے, میں غریب ہوں, مزدور ہوں, کنگال ہوں, ساری چیزیں دروازے میرے لیے بند ہو چکے ہیں, مجھے بلا لے, میں میری بہن کے گھر چلے جاؤں گا. برادران اسلام, ماں باپ تک پریشان ہیں. میرا بڑا بیٹا امیر ہے, میرا چھوٹا بیٹا غنی امیر ہے, اگر وہ مجھے بلا لے تو میں اس کے پاس چلے جاؤں گا. لیکن لوگوں کو کسی کی فکر نہیں تھی برادران, کسی کی فکر نہیں تھی. وہ مانگنے سے پہلے خود کی مجبوری کو بیان کر دیتے تھے. وہ مسلمانوں, حضرت عثمان سے کچھ سیکھو. اور اس کے بعد کچھ غلط چیز بھی ایسی تھی, آج ہم نے اپنے رشتہ داروں سے نظروں کو ہٹا لیا اور غیروں کے حوالے ریا کے خاطر ڈوبنے لگے. حضرت عثمان غنی, اللہ اکبر, تقوی غور کرنا, آج میں اس کو بیچ کر کے منافع کے طور پہ اپنے خزانے کو جمع کروں گا, کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں میرے اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. کبھی غور کیا برادران, اپنے پڑوسیوں کو کبھی دیکھا لوگوں, کبھی اپنے گلی کے غریبوں کے اوپر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا برادران. ہمارے محلے میں رہنے والے مسکین یتیم بیواؤں کا کبھی خیال کیا برادران. ان مزدوروں کے بارے میں سوچا جن کے کام بند ہو چکے ہیں, ان کے گھر کے بچے رو رہے ہیں, ان کے گھر کے بچے بلک رہے ہیں. کبھی غور کیا برادران, لاکھوں روپیہ بینک میں ڈوب پڑے ہوئے ہیں, گھروں میں پڑے ہوئے ہیں, اناج کے ڈھیر ہمارے گھر میں ہیں, لیکن ہمارے ہاتھ آگے ہی نہیں بڑھتے. برادران اسلام, عزیزان گرامی, میں عبرت کے لیے سنا رہا ہوں برادران. اللہ سے دعا کرے اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو غنی کر دے, اللہ ہر چیز سے بے نیاز کر دے مالک, کنجوسی سے بچا لے, بخیلی سے بچا لے. برادران کیا کیا بولو حضرت عثمان کے بارے میں, کیا کیا سناؤ حضرت عثمان کے بارے میں. یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں, لوگوں سنو, غزوہ تبوک جانا ہے, غزوہ تبوک جانا ہے. مسلمانوں کی حالت خستہ ہے, ایک بڑی لشکر سے مقابلہ ہونے والا ہے, جس کی جو استطاعت ہے لا کر کے دے دے. حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کے آدھے خزانے کو لا کر اللہ کے نبی کے پاس رکھا. ابو بکر نے گھر میں جو کچھ تھا جھاڑ جھٹک کر کے لا کے رکھ دیا. حضرت ابو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ جو مکمل سامان سے تیار تھے, اسے شام کے لیے تجارت کے لیے بھیجا جا رہا تھا, وہ سارے کے سارے 200 اونٹ دے دیا. 1000 دینار, جس کی قیمت آج کے حساب سے 5.5 کلو سونا کے برابر ہوتی ہے. مسلمانوں, تولہ سونا تو دور کی بات, حضرت عثمان نے 5.5 کلو سونا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے اللہ کے راہ میں دے دیا. 30 کلو چاندی لا کر کے دے دیا. اس کے بعد پھر آ کر کے 100 گھوڑے دیا. تقریباً حضرت عثمان بار بار لاتے گئے, دیتے گئے. تقریباً 900 اونٹ, 100 گھوڑے, برادر 1000 دینار, 30 کلو چاندی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر پیغمبر اسلام کے پاس لا کے رکھ دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اس عثمان کی سیرت کو یاد رکھو برادران. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دینار کو اچھالتے جاتے, کہتے ما دار عثمان ما عمل بعد اليوم. وہ قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں سنو, میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد سے میرا عثمان کوئی نیکی نہیں کرے گا تو بھی وہ جنتی ہے. کوئی چیز میرے عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آخر وقت کیا آیا جانتے ہو برادران؟
وقت میرا اختتام پہ ہے، مجھے 15 پہ ختم کرنا، ہو سکے تو 2-3 منٹ میں زیادہ لوں گا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، زندگی کا آخری وقت 70 پر 2 سال کی عمر میں حضرت عثمان کو خلافت دی گئی، 80 پر 2 سال 70 سال میں خلافت ملی، 12 سال حضرت عثمان نے حکومت کی، 80 پر 2 سال حضرت عثمان کی عمر ہو چکی ہے۔ ظالموں نے، باغیوں نے 80 سال کی عمر سے ہی حضرت عثمان کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیے، حضرت عثمان پہ الزام لگانا۔ الزام سے کوئی نہیں بچا برادرہ، الزام سے کوئی نہیں بچا۔ ایک بات بتا کے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آ کر کسی کی برائی کرے تو یاد رکھنا وہ چہرے سے انسان لگ رہا ہے، حقیقت میں شیطان بنا ہوا ہے۔ کیا ضرورت ہے میں کسی کی برائی کرنے سے؟ کیا ضرورت ہے؟ جس برائی پر رب نے پردہ ڈال دیا ہے، جس برائی کو اللہ نے چھپا دیا ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس برائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے؟ برادران اسلام عزیزان، حضرت عثمان کی برائی پر نہیں بلکہ حضرت عثمان پہ الزام لگایا گیا۔ الزامات کیا تھے؟ حضرت عثمان بیت المال کے مال کو ناحق خرچ کر رہا ہے۔ الزامات، بیت المال کی زمینیں اپنے خاندان کے لوگوں کو دے رہا ہے، مال کو غلط انداز میں خرچ کرتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت عثمان نے لوگوں کو بلا کے کہا، لوگوں یاد رکھنا میرے رشتہ داروں سے میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں بیت المال میں سے نہیں بلکہ میری ملکیت میں سے ان کو دیتا ہوں۔ میرے پاس خلافت سے پہلے میں اس مدینے میں سب سے زیادہ اونٹ میرے پاس تھے، آج میرے پاس صرف 2 اونٹ ہے، وہ بھی میں حج کے لیے رکھا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ برادران، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، مدینے کے اکثر صحابہ عمرہ کے لیے جا چکے ہیں، عثمان غنی کے گھر کو ہزاروں باغیوں نے گھیر لیا، 700 نوجوان جڑ کر کے لڑنے کے لیے آئے۔ عثمان نے کہا، لوگوں میرے لیے ان سے جھگڑا مت کرو، میں اتنا مبارک نہیں ہوں کہ میرے لیے مدینے میں خون بہائے۔ بڑے نرم طبیعت کے تھے حضرت عثمان۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ کوئی ہمارے سامنے زبان اونچی کرے تو ہم 10 لوگوں کو بلا لیتے، ادھر آؤ جی، ادھر، انہیں بہت بول رہے ہیں، اس کا کیا ہے ذرا سوچو تو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میرے لیے کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، چلے جائیں۔ حضرت علی آ کے درخواست کی، اجازت دو، کہا اجازت نہیں ملے گی، تم چلے جاؤ۔ جانتے ہو برادران، حضرت عثمان کے کھانے پانی کو تک بند کر دیا گیا، کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ وہ عثمان سارے مدینے کے بھوکوں کا خیال کیا کرتے تھے، آج اس عثمان کے کھانے کو بند کر دیا۔ حضرت نائلہ، حضرت عثمان کی بیوی بیان کرتی ہیں، میرے شوہر کو 40 دن تک گھر میں قید کر کے رکھا، 15 دن ہو گئے، میرا شوہر کھانے کے لیے ترسا کرتا تھا، نیت سے سحری کرتے اور نیت سے افطار کیا کرتے تھے، نیت سے بس آج میری سحری شروع ہو چکی ہے، مغرب کا وقت ہو گیا، بس نیت کر کے کہتے ہیں آج میں نے افطار کر لیا۔ وہ عثمان اتنی پاک دامن، اتنے بااخلاق، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے غزوہ بدر کے وقت میں، رو رہے حضرت عثمان، پیارے نبی کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے عثمان نہ رو، عثمان میری ایک بیٹی رقیہ تیری زندگی میں آئی تھی، میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو تیری زوجیت میں دے دیتا ہوں۔ حضرت عثمان کے آنسو میرے نبی کو پسند نہیں تھے، اس عثمان کو بھوک سے ستایا گیا۔ کبھی ہم نے اس کی تاریخ کو پڑھا برادران، جب ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت عثمان رو رہے ہیں، پیارے نبی عثمان کو اپنے سینے سے لگا کے کہتے ہیں عثمان کاش محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور بھی بیٹی ہوتی تو میں تیری زوجیت میں دے دیتا۔ برادران، ایسے عثمان کو بھوکا پیاسا نائلہ بیان کرتی ہی، میرے شوہر نے ایک دن ٹھان لیا ان باغیوں کو ذرا نصیحت کروں گا، سمجھاؤں گا، پوچھوں گا۔ برادران، گھر کے اوپر پہلا منزلہ جو تھا جس کو میں اور آپ اپنی زبان میں بالکنی کہتے ہیں، بالکنی میں آ کے کھڑے ہو کے لوگوں کو جوڑ کے کہا، لوگوں تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟
تم چاہتے ہو کہ میں ریزائن دے دوں، میں میری خلافت سے دستبردار ہو جاؤں؟ یاد رکھنا میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں، مجھے پسند بھی نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے کہا تھا اے عثمان اللہ تجھے ایک کرتا پہنائے گا، لوگ اس کرتے کو اتارنا چاہیں گے، عثمان تیری جان دے دینا اس کرتے کو نہیں اتارنا۔ میں اسی لیے اس سے میں دستبردار ہونا نہیں چاہتا، تم جو کرنا چاہتے کر لو، تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 آدمیوں کو خون تم بہا سکتے ہو، السیب الزانی، النفس بالنفس، ترک الدین مفارق الجماع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وہ آدمی جو شادی شدہ ہے، زنا کرتا ہے، اس زانی کو سنسار کر دو۔ ایک آدمی قاتل ہے، قتل کیا ہے، خون کا بدلہ خون اگر چاہے تو لے سکتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی اسلام قبول کیا ہے، قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، اس مرتدی کے سر کو قلم کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں تم مجھے مارنا چاہتے ہو، نہ میں زانی ہوں۔ عثمان بول رہے ہیں، آنسو جا رہے ہیں حضرت عثمان کے آنسوں سے، نہ میں زانی ہوں، نہ میں مرتد ہوں، نہ میں قاتل ہوں، مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ لوگوں مجھے دیکھو تو صحیح، میں نے نیت سے روزہ کی رکھا ہے، میں نے نیت سے افطار کی ہے، میرے لیے اس مسجد کو بند کر دیا جس مسجد کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا ہے کوئی آج مسجد نبی کے لیے جگہ تنگ پڑ چکی ہے، کوئی جگہ خرید کر دے دے، اللہ اسے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔ میں نے مسجد کے لیے جگہ خرید کر کے دی، آج مجھے اس مسجد میں آنے سے تم روک رہے ہو۔ میں میرے نبی کی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے حضرت عثمان۔ برادران اس کے بعد لوگوں میں پیاسا ہوں، میرے لیے تم نے اسے پانی کو بند کر دیا۔ مدینے میں ایک ہی میٹھا کنواں تھا، پیارے نبی نے کہا کون ہے؟ مسلمانوں کو یہ بیر روما خرید کر کے دے گا، یہودیوں کا کنواں تھا، میں نے خرید کر کے مسلمانوں کو فری میں وقف کر دیا۔ آج تم مجھے اس کنویں سے دور کر دیا، اس پانی سے دور کر دیا۔ ایک ظالم پتھر کو اٹھایا، حضرت عثمان کے پیشانی پر دے مارا۔ حضرت عثمان سیدھا گھر گئے، جا کر کے قرآن مجید کو پڑھنے لگے۔ اپنی بیوی سے کہا نیلا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ نیلا میری نصیحت بس اتنی ہے۔ حضرت نیلا بار بار بول رہے تھے، وہ عثمان پیچھے سے باقی دروازے کو جلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ توڑ کے اندر آئیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں ہو سکتا ہے میری زندگی کا آج آخری وقت ہے، نیلا مجھے قرآن پڑھنے دے۔ نیلا اگر میرا رب مجھ سے پوچھے گا عثمان تیری زندگی کے آخری وقت تو کیا کر رہا تھا، میں اللہ کے پاس بول سکوں، میں اللہ کے پاس بتا سکوں اے میرے پاک پروردگار میری زندگی کا آخری وقت میں تیرے کلام کی تلاوت کرتے کرتے تیرے پاس آیا۔ اللہ اکبر۔ برادران نصیحت کرنے کا بھی وقت میرے پاس نہیں ہے اب، کیونکہ وقت میرا مکمل ہو چکا ہے۔ لوگوں رات دن موبائلوں میں اپنی زندگی کو گزارنے والوں، ننگی عورتوں کے درشن کرنے والے مسلمانوں، وہ میری ماں بہنیں جو ٹی ویوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے وقت کو صرف کر رہی ہیں، اگر اسی وقت میں اسی حال میں موت آئی تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ اگر میرا رب پوچھ لے وہ نادان بتا تیری زندگی کی آخری سانسیں کیا کر رہی تھی، کیا ہم اللہ کو یہ کہیں گے اللہ ننگی عورتوں کے دیدار کر رہے تھے، ناچ گانے دیکھ رہے تھے؟ کیا یہ کہیں گے شراب خانوں میں بیٹھے ہوئے تھے؟ یا یہ کہیں گے کہ نماز چل رہی تھی ہم بازاروں میں گپے ہانک رہے تھے؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ظالم آئے، آ کر کے حضرت عثمان کے اوپر برچھیوں سے مارا برادرہ، برچھیوں سے۔ ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا، حضرت نائلہ بچانے کے لیے آگے بڑھی، ان کی 3 انگلیاں اور آدھی ہتھیلی کٹ کے زمین پر گر گئی۔ ایک ظالم آیا تلوار لے کر کے حضرت عثمان کے گلے کو ذبح کر دیا۔ اتنے پر بھی دل نہیں بھرا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی کے پیٹ پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا، کود کود کر کے حضرت عثمان کے پھسلیوں کو بھی توڑ دیے ظالم۔ برادران رات کے وقت میں چھپ چھپاتے ہوئے لے جا کر کے حضرت عثمان کو دفن کیا گیا۔
اس مظلوم شہید کی شہادت کو بھی یاد رکھو برادران، ان کی زندگی کے کارناموں کو یاد رکھو۔ اگر کوئی انسان ہے بہت زیادہ دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے اوپر جب مصیبتیں آئیں، میرے ان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ ان کو چاہیے کہ حضرت عثمان کی زندگی کو دیکھیں، مایوس نہ ہو، اس کا بدلہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے اور آپ کے اوپر رحم فرمائے، اللہ تو ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہم نے جان کے بہت سارے گناہ کیے، اللہ ہم نے جو گناہ جان کے کیے ہیں، اللہ ہمارے جان کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دے۔ انجانے میں گناہ ہو گئے اللہ اس کو معاف کر دے میرے پروردگار۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ اللہ ہماری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، تمہیں حیا والی آنکھیں نصیب فرما، حیا والے کان نصیب فرما، حیا والی زبان نصیب فرما، حیا والا دل نصیب فرما، حیا والے ہاتھ پیر نصیب فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، تو وہاب ہے اللہ، تو بہت زیادہ دینے والا ہے، لیکن مالک ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میرے مالک ہمیں مانگنے کا طریقہ تک نہیں آتا، جس طریقے سے تجھ سے مانگ رہے ہیں پروردگارا، تو ہی ہماری مانگ کو قبول کر لے۔ اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ جو حافظ صاحب اس مسجد کی امامت کے کئی سال اس زمین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما دے پروردگار، ان کی مغفرت فرما، کروٹے کروٹے رحمت نازل فرما، کروٹے کروٹے رحمت نازل فرما۔ اللہ حد نظر ان کی قبر کو کشادہ فرما، حد نظر ان کی قبر کو کشادہ فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے دروس کو قبول فرما، ان کے مساجدوں کے پیدل چلنے کو قبول فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ان سے راضی ہو جا، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، مالک تو ہم سب سے راضی ہو جا پروردگار۔ جتنے لوگ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے لیے دعا کریں پروردگار، تو ہم سب سے راضی ہو جا مالک، تو ہم سب سے راضی ہو جا پروردگار، تو ہماری مغفرت فرما، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جو زندگی ہماری بچی ہوئی ہے اللہ تیرے لیے گزارنے کی توفیق دے، اللہ تیرے لیے گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہماری زبانوں پہ جو آ رہا ہے وہ تجھ سے مانگ رہے ہیں پروردگار، اللہ جو نہیں مانگ رہے ہیں اللہ تو وہ بھی ہمیں عطا فرما، وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ بس تیری رضا کے محتاج ہے پروردگار، تو راضی ہو جا۔ بری بیماریوں سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بری بیماریوں سے ہماری عورتوں کی حفاظت فرما، بری بیماری سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، بری بیماریوں سے اللہ ان بزرگوں کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔